چوتھی حدیث پاک حضرات محترم سرکار کی ختم نبوت کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. اب آپ نے یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی سمجھنا ہے، خود ہی سمجھیں گے انشاءاللہ جو سمجھدار بندے ہیں. سرکار فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے. ان کے بنی اسرائیل کی سیاست کون کرتے تھے؟ اور بولو نا یار، بنی اسرائیل کی سیاست کون کرتے تھے؟ اور سرکار کی امت کی سیاست کون کر رہے ہیں؟ یہ خود ہی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں یہ بڑا ڈاکو ہے، بڑا چور ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، خود ہی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہتا. تو ہماری سیاست کون کر رہا ہے؟ جو سب سے بڑا ڈاکو ہو، سب سے بڑا چور ہو. بنی اسرائیل کی سیاست کون کرتے تھے؟ اب بولو نا یار. تے مولوی کوئی سیاست کر لے تو پھر جی مولویاں دا سیاست نال کی کام؟ نہیں سمجھ رہے گل، چوپی کر گئے وہ، ٹھنڈے ٹھار ہی ہو گئے. مولویاں دا سیاست نہ کی کام؟ وہ بنی اسرائیل، یہ حدیث پاک ہے، بخاری کی بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے. فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے. حضور فرماتے کلما ہلک نبی خلفہ نبی. جب ایک نبی کا وصال ہو جاتا تو ان کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا، وہ نبی سیاست کرتا تھا. اور سرکار نے فرمایا اب ہماری سیاست تو ہم نے خود ہی کرنی ہے، کیونکہ انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. وہاں تو ایک نبی جاتا، دوسرا نبی آ جاتا، وہ سیاست شروع کر دیتا. فرمایا میرے بعد تو کوئی نبی آئے گا نہیں. سرکار کی ختم نبوت پر بھی دلیل ہے. فرمایا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی، بولو. سرکار نے فرمایا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آقا آپ کی سیاست کون کرے گا؟ توجہ رکھنا ذرا. آپ کی سیاست تو یہ بھی تو جاری رہنی ہے، دین کا حصہ ہے. علامہ اقبال کہتا ہے سیاست کو اگر دین سے جدا کر دیں تو کیا ہوتی ہے؟ وہ تو چنگیزی ہوتی ہے. تو سیاست بھی دین کا حصہ ہے. آقا آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبی تو آنا نہیں، آپ کی سیاست کیسے چلے گی؟ فرمایا سیکون خلفاء. فرمایا میری سیاست اس طرح چلے گی کہ میرے بعد میرے خلفاء آئیں گے، میرے نائب آئیں گے. سرکار نے ساتھ دعا بھی دی اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما، میرے خلفاء پر رحم فرما. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خلفاء کا، یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ آپ کے نائب کون ہوں گے؟ توجہ رکھنا. سرکار نے فرمایا الذین یاتون من بعدی یروون احادیثی ویعلمون الناس. فرمایا میرے بعد میرے خلفاء وہ ہیں جو میری احادیث کو بیان کریں گے اور لوگوں کو میری حدیث کا درس دیں گے. اب سرکار کی سیاست انہوں نے کرنی ہے جو سرکار کی حدیث کو روایت کریں گے اور سرکار کی احادیث لوگوں کو سکھائیں گے. سرکار کی احادیث کون لوگوں کو سکھاتا ہے؟ ریڈی لگانے والا، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر. سرکار کی احادیث علماء سکھاتے ہیں. اس کا مطلب ہے سرکار کی سیاست علماء نے کرنی ہے. بنی اسرائیل کی سیاست نبی کرتے تھے، ایک نبی گیا دوسرا نبی آیا. سرکار کے بعد اب نبی تو آنا نہیں، سرکار کے بعد اب سرکار کے وارث ہیں. سرکار کے وارث کون ہے؟ علماء ہیں. اب سرکار کی سیاست سرکار کی امت کے علماء کریں گے. آپ نہ کروائیں علیحدہ بات ہے. ہمارا کام تھا جو مسئلہ ہے وہ بتا دیا ہے، جو مسئلہ ہے حدیث پاک کا اس کو آپ کے گوش گزار کر دیا ہے. وما علیہ الا البلاغ. ہمارا کام ہے آپ تک پیغام پہنچانا اللہ کے رسول کا. ہم نے وہ پہنچا دیا ہے، ہم بری ذمہ ہیں. آگے آپ کی مرضی ہے. وہ تو خود ایک دوسرے کو جناب سب کچھ کہہ کے پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ تو انہوں نے 75 سال سے یہ ڈرامہ لگایا ہوا ہے اور عوام بیچاری ایسی نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں. داستانوں میں تمہاری داستان تک نہ ہوگی. اس لیے سمجھو، آنکھیں کھولو کیا ہو رہا ہے.